تقریر اور خطبہ اپنی مثال آپ رہا، بالخصوص جمعہ کے خطبوں میں مولانا دینی موضوعات کے ساتھ حالات حاضرہ، ملک اور ملت کے مسائل پر بھی روشنی ڈالا کرتے۔ اپنی تقاریر میں مولانا ریاض الرحمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت، معاشرے کی اصلاح، اتحاد، امن و امان، بھائی چارے پر زور دیا کرتے تھے۔ ہمارے اپنے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آزادی کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ تعلیم میں آگے بڑھیں۔ اگر تعلیم ہے تو آزاد ملک میں ایک بہترین شہری بن کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر تعلیم نہیں ہے تو آزاد ملک میں بھی غلامی سے بدتر زندگی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سبھی مسلمانوں سے اور بچوں سے گزارش ہے کہ تعلیم میں آگے بڑھیں، علوم کے خزانوں پہ قبضہ کریں۔ مولانا ریاض الرحمان انڈیا ملی کونسل، اصلاح معاشرہ کمیٹی سمیت کئی اداروں سے جڑے رہے۔ اپنی تقریروں کے علاوہ تحریروں کے ذریعے بھی مولانا نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ کرناٹک کے اردو روزناموں میں آپ کے مضامین پابندی کے ساتھ شائع ہوتے رہے ہیں۔ ETV نیوز، بنگلورو۔ مولانا ریاض الرحمان رشادی کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے نہ صرف تقریر اور بیانوں سے کام لیا بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے ثابت کر دکھایا کہ مساجد کے ذریعے مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی ترقی ممکن ہے۔ ریاض الرحمان رشادی کا ایک تاریخی اقدام یہ تھا کہ بنگلورو کی جامع مسجد کے احاطے میں انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کی پہل بھی کی۔ بنگلورو کی سٹی جامع مسجد شہر کے قلب میں واقع ہے۔ جامع مسجد مسلم چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والی اس مسجد میں 1980 میں مولانا ریاض الرحمان رشادی کی آمد ہوئی، اور مولانا کا جامع مسجد کے منصب امامت پر فائز کیا ہونا تھا کہ مسجد کی انتظامیہ میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے غور و خوض کا آغاز ہوا۔ آخرکار 1983 میں جامع مسجد کمیٹی نے فیصلہ لیا کہ وہ مولانا ریاض الرحمان رشادی کی قیادت میں تعلیمی کاز کے لیے جدوجہد کرے گی، لہٰذا مولانا کی سرپرستی میں پہلے دینی مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، پھر جدید تعلیم کا آغاز ہوا۔ حضرت نے کہا کہ کیوں نہ ہم خود ہی جو ہے ایک مدرسہ قائم کریں مسجد میں، تاکہ اسے دیکھ کر کے دوسرے بھی اس پر چل سکیں۔ تو 1983 میں 2 بچوں سے جو ہے شعبہ حفظ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے مسجد کے صحن میں بٹھا کر کے حضرت نے ان کو بسم اللہ پڑھایا، تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہوا، ایک نرسری اسکول قائم کی گئی، اور یہ بڑھتے جو ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نرسری، پرائمری، ہائی اسکول، کالج لیول تک بھی یہاں پر انتظام ہے۔ مولانا کی سرپرستی میں جامع العلوم دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہونے لگا۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مسجد کا احاطہ تعلیم فراہم کرنے کے لیے ناکافی ہوا تو مسجد کے باہر جامع العلوم کے ادارے وجود میں آنے لگے۔ بنگلورو کے مضافات بنی کوپا میں 26 ایکڑ کی اراضی پر جامع العلوم کا کیمپس وجود میں آیا۔ فی الوقت جامع العلوم کے مختلف تعلیمی اداروں میں 3000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ ادارے کی پرنسپل ڈاکٹر بازی گاہل مبین کا کہنا ہے کہ مولانا ریاض الرحمان کی شخصیت سے متاثر ہو کر والدین بچوں کو جامع العلوم میں داخلہ دلوانے کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ وہیں اساتذہ کا کہنا ہے کہ مولانا ان کے لیے ترغیب کا ذریعہ تھے۔ ہمیشہ وہ حدیث کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے عورتوں کی تعلیم کی کا امپورٹنس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، اسی لیے یہاں مدرسہ شروع کیا، پھر اسے اسکول سے کالج بنایا، پی یو کالج سے پھر ڈگری کالج بنا۔ بہت ساری لڑکیاں یہاں تعلیم پا رہی ہیں، دور دور سے آتی ہیں یہی سنتے ہوئے کہ مولانا کی سرپرستی میں مدرسہ چل رہا ہے۔ مولانا ہمارے لیے ایک سورس آف انسپریشن تھے۔ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی فنکشن ہوا کرتا تھا وہ ضرور آیا کرتے تھے۔ ہی واز لائک اے پلر آف اسٹرینتھ فار اس۔ اور جب بھی بچوں کو ہال ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، سیکنڈ پی یو سی کے ہال ٹکٹس، وہ آتے تھے سیکنڈ پی یو سی کے ہال ٹکٹس دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے ہر پروگرام میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ان کا لاس از اے لاس فار دی انٹائر کمیونٹی، جو نو ون کین ریپلیس مولانا ریاض الرحمان۔ ہر طالب علم پر مولانا ریاض الرحمان رشادی کی شفقت ہوا کرتی تھی۔ طلبہ اپنی کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ مولانا کی دعا اور فیض کو ضروری سمجھا کرتے۔ مولانا کے انتقال کے بعد جامع العلوم کے بچوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں تعلیم تو مل رہی ہے لیکن ایک بزرگ عالم دین کی دعا سے وہ محروم ہو گئے ہیں۔
हमारे जामिया उल-उलूम में कितनी बरकत है, जामिया मस्जिद में, जामिया स्कूल में। ये आज सिर्फ मौलाना की दुआओं का करम है। मौलाना एक ऐसे हस्ती थे, जब वो आते थे तो हमारे स्कूल में एक रोशनी सी फैल जाती थी। मौलाना जब भी SSLC जब बच्चों का एग्ज़ाम होता था, फाइनल एग्ज़ाम होता था, वो आते और ख़ुद अपने हाथों से बच्चों के लिए दुआ करते और हॉल टिकट देते, और सेकेंड PUC स्टूडेंट्स के लिए भी वो आते और ये देते। इस बार बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है हम लोग मौलाना से, मैं सेकेंड PU की स्टूडेंट होके इतना अफसोस मुझे हो रहा है कि मैं इस बार सेकेंड PU का हॉल टिकट उन मौलाना के हाथों से नहीं ले पाती। मैं जामिया उल-उलूम स्कूल से ही हूँ। जब SSLC का एग्ज़ाम हुआ था तो हम सब हमेशा घबराए हुए रहते थे कि पता नहीं आज के एग्ज़ाम में क्या होगा, लेकिन हर रोज़ मौलाना आके दुआ करके हम लोगों को हॉल टिकट देते थे। तो जब भी कोई मसला होता तो मौलाना रियाजुर रहमान आते और फट से सब कुछ कह देते। अल्लाह के फजल व करम से मौलाना रियाजुर रहमान जब तक हमारे साथ रहते तो माशाल्लाह इतना अच्छा हमारा साथ दिए। हर दुआ में हम लोगों का हिस्सा करते। जब भी हम लोगों को कुछ होता है तो आप पे आके कहते कि सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मौलाना जो है हमेशा हमारे लिए दुआ करते थे, हमारी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करते थे। जब वो नहीं रहे तो हमें बहुत गम होता है। मौलाना रियाजुर रहमान रशादी न सिर्फ जामिउल उलूम बल्कि बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज और बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के प्रोग्रामों में अक्सर व बेशतर शिरकत किया करते। हर एक को मौलाना अपने गिरा कदर मशवरों और नसीहतों से नवाजा करते। तालीम को आम करने के लिए मौलाना की एक छोटी सी पहल से एक बड़ा कारनामा अंजाम पाया। तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो, सुकड़े हुए जहनों में भरो ताज़ा हवाएं, ठटरे हुए सीनों में नई आग जला दो। इस इनकलाबी पैगाम को मौलाना रियाजुर रहमान रशादी ने अपने खुतबों, बयानों और तकारीर के ज़रिए आम करने की कोशिश की थी। मौलाना ने जो कुछ भी कहा है वो करके भी दिखाया है। इसकी मिसाल जामिया मस्जिद के इहाते में मौजूद ये स्कूल है। मौलाना की सरपरस्ती में कायम जामिया उल-उलूम अब न सिर्फ एक स्कूल रहा है बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी तालीमी इदाराजात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ़ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु। इस खुसूसी प्रोग्राम में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। से काम दुनिया में इमामत का। वाकई में मौलाना रियाजुर रहमान रशादी ने दुनिया में इमामत के फरीज़े को अंजाम देने की पूरी कोशिश की थी। मौलाना ने न सिर्फ तालीमी तरक्की के लिए जद्दोजहद की बल्कि समाजी और सियासी मामलों में भी कारहाय नुमायां अंजाम दिए। ये मंजर है सिटी जामा मस्जिद मौलाना रियाजुर रहमान रशादी की क़यादत में चल रही इज्तिमाई निकाह ख्वानी का। और मौलाना रियाजुर रहमान की सरपरस्ती में जामा मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट ने तालीम के अलावा समाजी खिदमात का भी सिलसिला शुरू किया। हर महीने के पहले जुमे को मस्जिद में गरीब जोड़ों की शादियों का सिलसिला आज भी जारी है। दूल्हा दुल्हन को जरूरी साजो सामान के साथ मौलाना रियाजुर रहमान रशादी इज़्दिवाजी जिंदगी की खुशहाली के लिए नसीहतें और दुआ दिया करते थे। काबिल गौर बात यह है कि जामा मस्जिद के तहत इज्तिमाई शादियों के इनेकाद को देखकर बेंगलुरु की मुख्तलिफ तंजीमें और समाजी इदारे भी इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करने लगे। मैं समझता हूँ कि इनकी कोशिशें बहुत कारआमद हुई और ये भी चाहते थे कि लोग माशी हालत में अच्छे हो जाएं, इसलिए ख़ास तौर पर इज्तिमाई शादियों का सिलसिला वो बहुत अच्छा चलाया करते थे। उसका असर ये हुआ कि कई मसाजिद में कई जगहों पर इज्तिमाई शादियों का निज़ाम जारी हो गया। इससे शहर बेंगलुरु में ही सुना है कि कई हज़ार लड़कियों की शादियां हो गई। हमारी उम्मीद है कि इस तरीक़े के अगर मुहिम दूसरे उलमा इकराम भी करेंगे तो उम्मत के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और उनकी तरफ से काफ़ी इदारों को और काफ़ी निकाहों में और सारे मरकज़ में बहुत सारा फ़ायदा हो रहा था। आज जो नहीं रहे, हमें इनके साथ अफसोस है। मौलाना रियाजुर रहमान ने कर्नाटक के मुसलमानों में सियासी शऊर को आम करने में नुमाया रोल अदा किया है। रियासत के तकरीबन तमाम बड़े सियासतदानों से मौलाना के करीबी रवाबित रहे। अपनी तकारीर और खुतबों में मौलाना वोट की अहमियत को बयान करते, इंतखाबात के मौक़ों पर मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील करते। जब भी कर्नाटक के मुसलमानों के लिए कोई मसला दरपेश आता तो मौलाना की क़यादत में अक्सर व बेशतर मुस्लिम लीडरों और दानिशवरों का वफ़द गवर्नर या वज़ीर आला से मुलाकात करता। वो हमेशा कहते थे कि सियासतदानों के साथ एक अच्छा उलमा इकराम सियासतदान मिलकर काम करें और उसमें
جہاں بھی جاتے تو وہاں کہتے کہ ووٹ کی اہمیت کے بارے میں کہتے کہ ووٹ ہم سب کو جا کر ڈالنا ہے، وہ ایک فریضہ ہے۔ اس ملک میں جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں ایک ہتھیار ہے ہمارے لیے، ووٹ ڈالنا آپ کو ضروری ہے، اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج مسلمانوں کی ہو۔ یہ ہمیشہ ان کی خواہش رہی۔ ہماری پوری امت آج ان کے بتائے ہوئے قدموں پر چلے، اور جو ان کے خطبات ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوں گے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ مولانا کے خطبات جو ہیں ایک ایسے خطبات ہیں جو ہم کو ہماری ہر روزانہ زندگی میں ایک رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج وہ تو نہیں رہے مگر ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں، اس کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ ریاض الرحمان رشادی اس لیے بھی ہر طبقے میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ انہوں نے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ ہر طبقے اور ہر مذہب کے رہنماؤں سے مولانا کے تعلقات رہے۔ مسلمانوں میں اتحاد، ریاست میں امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ ریاض الرحمان کی فکر کا حصہ رہے ہیں۔ اور پوری ریاست کرناٹک میں عموماً مسلمانوں میں ایک ایسا اتفاق و اتحاد قائم کرنا چاہیے جس سے اپنے تمام پیش آنے والے مسائل کو مل جل کے ہم حل کر سکیں، اور مسلمانوں کی تعلیمی اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں آپس میں اتفاق و اتحاد کے ذریعے سے ہی اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ بنگلورو کی سٹی جامع مسجد سے دینی، تعلیمی، سماجی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اٹھنے والی مولانا ریاض الرحمان رشادی کی صدائیں اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہیں، لیکن مسجد کے ممبر و محراب، در و دیوار، مصلیان ہمیشہ اس بات کے گواہ رہیں گے کہ ایک جید عالم دین نے مسجد کو نہ صرف نمازوں کی حد تک محدود رکھا تھا بلکہ ہر معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا تھا۔ کرناٹک کے مسلمانوں کی یہی خواہش رہے گی کہ بنگلورو کی سٹی جامع مسجد کی انتظامیہ مولانا ریاض الرحمان رشادی کے فلاحی اور اصلاحی کاموں کو جاری و ساری رکھے، کیونکہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ کیمرہ مین ناگیش کے ساتھ رؤف احمد، ETV نیوز، بنگلورو۔ اس اسپیشل پروگرام میں وقت چھوٹے سے بریک کا۔